آپ کی بیٹی کی شکل میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے جو دو بیٹیوں کی تربیت کرے اور صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرے اور اسے پڑھائے لکھائے تو جنت کا سرٹیفکیٹ میں اسے جاری کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کے حق کو اجاگر کیا اور سمجھایا، اس لیے تو شاعر کہتے ہیں حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج جو درندگی ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک اس ملک پاکستان میں کیا جا رہا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، وجہ سبب علت یہ ہے کہ یہ معاشرہ اسلام سے کٹا ہوا ہے، یہ معاشرہ دین سے کٹا ہوا ہے، یہ معاشرہ قرآن سے کٹا ہوا ہے، یہ معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سے کٹا ہوا ہے۔ اگر اس معاشرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرامین پر لایا جائے، میرے عزیز ساتھیوں، کبھی یہ واقعات جو آج کل رونما ہو رہے ہیں کبھی یہ واقعات پیش نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کا دور اگر آپ دیکھیں، جب انہوں نے اسلام کو نافذ کیا، قرآن کو نافذ کیا، دین کو نافذ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو نافذ کیا، تو میرے عزیز ساتھیوں، کسی کو اس بات کی جو ہے طاقت اور قوت نہ تھی کہ کسی خاتون کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، کبھی موٹر وے کا واقعہ، کبھی جو ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، کبھی مردوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات آج ملک پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آج ہمارا امیج جو کہ اسلام اور مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اور روس کے بادشاہ کو دعوت دینے چلا، سارے سوالات کے جوابات دیے، آخر میں ایک سوال کیا عبید اللہ سندھی، وہ اپنے ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آخر میں ایک سوال کیا روس کے بادشاہ نے کہ آپ بتائیے، یہ جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہو، جن قوانین کی آپ بات کر رہے ہو، آیا یہ کرۂ ارض میں، یہ زمین پر کسی جگہ پر یہ لاگو ہوئے ہیں؟ تو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے سر جھکایا اور میرا دل رو رہا تھا، میں نے نفی میں سر ہلایا کہ ایسا کرۂ ارض زمین پر مجھے نہیں مل رہا تھا کہ میں اس بات کا جواب دے سکا۔ پھر ایک عالم نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد 1996 میں یہ بات لکھی کہ اگر آج عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتا اور طالبان کی دور حکومت کو دیکھتا تو وہ اس کا جواب دے سکتا۔ پچھلا دور جو طالبان کا آیا تھا، جن سے ہم پوری دنیا مل کے یہ کہتے خواتین کا حق نہیں دے سکتے، خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، فلاح ملنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، امن، اتنا امن، 100% امن اور بدامنی 0% پر تھی۔ دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ کر
اور میرے عزیز ساتھیوں اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا، کسی کو یہ جرت اور طاقت نہ تھی کہ وہ اس سے سامان اٹھا لیتے، کیونکہ حدود اللہ جو اللہ نے قانون پیش کیا وہ قائم تھے۔ اس کو پتا تھا کہ اگر میں آج چوری کر لوں، پکڑا جاؤں تو میرا ہاتھ کٹا جائے گا۔ زانی کو اگر یہ پتا چل جائے کہ میں زنا کر لوں مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھے اسلامی قانون کے مطابق مجھے پتھروں سے مارا جائے گا، اور اسی طرح پتھروں سے مار مار کر میری موت واقع ہوگی، کبھی زنا کرے گا؟ بتائیے نا، کبھی زنا کرے گا؟ آج درندگی کی یہ صفت کہ زندوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ نعوذ باللہ یہ بدفعلی کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں تک گر گیا کہ زندوں کو چھوڑ کر مردوں کے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہم دوسروں کو درس دے رہے کہ خواتین کے حق کو یہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے جو اگر اسلام کے اوپر عمل پیرا رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ساری دنیا سے بہترین طور پر خواتین کے حق کو ادا کیا جائے گا۔ آج ایک واقعہ ہے، اور اسکول کے ایک ٹیچر ایک طالب علم کو بوسہ، اس کے اسلحے کو بوسہ دینے لگتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے کیا بات ہے، آپ ذرا ہٹیے مجھ سے۔ وہ کہتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہوتی تھی، اسکول جاتی تھی، لیکن یہاں پر اوباش لڑکے میرے پیچھے سیٹیاں مارتی ہے، والد بھی ساتھ ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود وہ مجھے چھیڑتے تھے، لیکن جب سے آپ آئے ہو الحمدللہ میں اکیلے اسکول جاتی ہوں۔ آج وہ سلسلہ نہیں ہے، نہ کسی نے سیٹی مارا، نہ کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ الحمدللہ آج حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں اپنا راستہ، اپنا سفر طے کر رہی ہوں، اور الحمدللہ آج بالکل میرے والد کو میرے ساتھ جانے کی نوبت بھی نہیں آ رہی ہے۔ ان لوگوں کو ہم جو ہے نصیحت کر رہے کہ آپ خواتین کے حق کو ادا کریں۔ آپ حقوق نسواں، آج کل جو حقوق نسواں بل کو پاس کیا جا رہے ہیں، اس کے مندرجات اگر آپ کے سامنے پڑھوں، لاہور کے واقعہ کے بعد سینٹ میں ایک بل آتا ہے، حقوق نسواں بل پاس کیا جاتا ہے، اس کے مندرجات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خاتون 3 بجے کے بعد گھر آتی ہے، گھر کے سربراہ کو اس سے پوچھنے کے، اگر پوچھا جائے تو اس کے مندرجات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس سربراہ کو 6 ماہ کی قید ہوگی، اور اس کو ایک کڑا لٹکا دیا جائے گا کہ یہ گھر میں گھریلو تشدد کر رہا ہے۔ ان بلوں سے جو ہے معاشرے میں کیا یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے؟ قرآن پہ آؤ۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا آئین ہے، قرآن مجید موجود ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی دستور نہیں ہے، قرآن مجید میں سب کچھ واضح ہے، اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ جو معاشرے میں جو واقعات پیش آئے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ رب العزت نے دستور زندگی اور دستور ہدایت کو نازل فرمایا۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی اور چیز کی طرف جائیں گے، میرے عزیز ساتھیوں، ای راہ بمیری بترکستان میں روی، تو یہ راستہ جو جائے گا، اگر کوئی شخص کہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور قبلے کے بجائے جو ہے وہ مشرق کی طرف سفر کرنے لگے تو پہنچ جائے گا بیت اللہ۔ تو اس لیے فارسی کا وہ مقولہ نگار کہتے ہیں ای راہ بمیری بترکستان میں روی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا